والسلام دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پن کی خبر نہیں محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ وقتی ہے فانی ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے یہ دنیا کی لگانے کی جگہ نہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا گار نہیں ہے یوں فرمایا کہ اس دنیا سے مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے اس لیے فرمایا کہ یہاں اونچے اونچے بنگلے قیمتی گاڑیاں قیمتی مکانات سونے چاندی زیورات یہ دنیا کی چمک دمک اور یہ دنیا کی فیشن ہے یہ نہ دیکھو بلکہ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو شکستہ قبریں دیکھو ان عورتوں کو یاد کرو جو آپ کے ساتھ آتی تھی آپ کے ساتھ بیٹھتی تھی آپ کے ساتھ کھاتی تھی موبائل پہ آپ کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ تھا ان کی خوشی اور غمی میں آپ ساتھ ہوتے تھے وہ بھی اس طرح کے بیانوں میں آپ کے ساتھ آتی تھی اور آپ کے ساتھ وقت گزارتی تھی خوشی اور غم کی باتیں آپ سے شیئر کرتی تھی لیکن پھر ایک وقت آیا ان کا انتقال ہو گیا انہیں غسل کیا گیا انہیں کفن پہنایا گیا ان کا جنازہ اٹھ گیا رونے والے روئے تڑپنے والے تڑپے پھر وہ عورت کو قبر میں دفن کر دیا گیا اس کے بعد سے آج تک نہ کوئی میسج آیا آج تک نہ کوئی مس کال آیا اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ عورت قبر میں کس حال میں ہے پھر ان کے گھر والوں نے ان کو بھلا دیا ان کی بہوؤں نے ان کو بھلا دیا ان کے گھر کی دکانیں کھل گئی ان کے گھر آن شان سے چلنے لگے اور گھر میں کھانا وغیرہ بننے لگا ماں کو لوگ بھلانے لگے دادی کو لوگ بھلانے لگے پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا آج ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں آج انہیں ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں آج ان کے پاس قبرستان جانے والا کوئی نہیں آج ان کو 10 روپے ان کے نام پر دینے والا کوئی نہیں ارے کیا بات ہے فرمایا جانے والا چلا گیا اور یہ مطلبی دنیا ہے لوگ جانے والے کو 1 مہینے تک تو یاد کرتے ہیں پھر کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا یہ دنیا کی حقیقت ہے یہ دنیا کی زندگی ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے میری محترم دینی ماؤں بہنوں بہت اچھی طریقے پر یاد رکھنا کہ میرا اور آپ کا بھی یہی انجام ہے ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم ہیں تو گھر چل رہا ہے اور اگر ہم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا ہمارے بچوں کا ہمارے شوہر کا ہمارے گھر والوں کا دنیا میں بہت سی عورتیں اللہ کو پیاری ہو گئی اللہ ان کے شوہروں کا نظام چلا رہے بہت سی مائیں اللہ کے پاس
लाखों की तादाद में माए कि उनके बच्चे छोटे थे और वो माँ अल्लाह को प्यारी हो गई और अल्लाह ताला उनके बच्चों का निजाम चला रहा है और माशाअल्लाह उनके घर भी चल रहे हैं, जाने वाले चले जाते हैं, दुनिया का निजाम रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ निजाम अल्लाह चलाते हैं, हम नहीं चलाते। हमें लगता है कि हमारे बाद क्या होगा, कैसे होगा, अरे कब्रिस्तान में जो औरतें सोई हुई है उनके बगैर कैसे चल रहा है उनका घर। इंशाअल्लाह इस तरह हमारे बगैर भी हमारा घर चलेगा, घर का निजाम चलेगा। लेकिन मोहतरम दीदी माओ बहनों, बहुत अच्छा, बहुत कीमती, बहुत सुनहरा मौका है कि हम अपनी आखिरत बना लें, अपने अल्लाह को राजी कर लें, अपने अल्लाह से सुलह कर लें, अपने अल्लाह से दोस्ती कर लें, अपने अल्लाह से यारी लगा लें और कब्र की कुछ तैयारी कर लें। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनती है या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा बनती है। कब्र का जमाना बड़ा लंबा है। हमारे कई रिश्तेदार कोई 50 साल से, कोई 100 साल से कब्रों में है। और आप देखें मुगल के सारे बादशाह 500 साल से कब्रों में है। आप सहाबा किराम की जिंदगी उठा करके देखें, 1300-1400 सालों से कब्रों में है। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, ये साकिब जो यहाँ आया है और आपके दरमियान जो मौजूद है, एक बड़ी उम्मीद के साथ, एक बड़े दर्द के साथ कि इंशाअल्लाह ढोलका की माएँ बहनें, यहाँ तो वैसे भी आप लोग तो बड़े नेक हो, बड़ी अल्लाह वालियाँ हो, और एक तो ये है कि हमें कुछ दुआ भी मिल जाए आप लोगों की, और दूसरी बात ये है कि ये दुनिया से दिल न लगाया जाए, ये दुनिया से मोहब्बत न की जाए, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। कुछ करें अल्लाह के लिए, कुछ करें अपने अल्लाह के लिए, कुछ करें आखिरत के लिए। बाद में किसी पर उम्मीद न लगाएं, बाद में कोई किसी को याद नहीं करता। मेरी और आपकी परदादी चली गई, क्या हमें याद है कि उन्होंने हमारे लिए 10 रुपये, हमने कभी उनके लिए 10 रुपये ईसाले सवाब किया हो? फरमाया कि नहीं, हमें याद नहीं। कभी उनके लिए हम आधा घंटा अल्लाह के सामने रोए हो कि अल्लाह मेरी परदादी 50 साल पहले इंतकाल हुआ, बड़ी प्यारी थी, उनकी बरकत से हम लोग दुनिया में आए, उन्होंने बहुत कुछ ज़मीन जायदाद छोड़ी थी, ये 10 रुपये उनके लिए। ना भाई, ये मतलबी दुनिया है, मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के हैं सब संसारी। ये दुनिया तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, फिर अंधेरी रात है। इसलिए फरमाया कि अक्लमंद बनो, होशियार बनो, समझदार बनो। अपनी मौत को सिर्फ याद रखो कि मुझे मरना है, मुझे अकेले इस दुनिया से जाना है, मेरे शौहर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी बहू, मेरी पड़ोसन, मेरी देरानी, मेरी जेठानी, मेरी ननद, एक भी मेरे साथ कब्र में आने वाली नहीं है, और कब्र में मुझे अकेले जाना है, और कुछ ऐसा करके जाना है कि अल्लाह खुश हो, अल्लाह राज़ी हो, आखिरत बनी हुई हो। मेरी दीनी माओ बहनों, इस दुनिया में बहुत सी औरतें ऐसी है, बहुत सी औरतें जो बड़ी समझदार है, बड़ी होशियार है, बड़ी अक्लमंद है, बड़ी चालाक है। वो पलक झपकने के बराबर भी अपने अल्लाह को नाराज़ नहीं करती, अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती, बल्कि वो अल्लाह को राज़ी करती चली जाती। वो अव्वल वक्त नमाज पढ़ती चली जाती, सीधा सादा बुर्का पहनती चली जाती, अपने शौहर की खिदमत करती चली जाती, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती चली जाती, अपने घर में एक दीनी माहौल कायम करती चली जाती, अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत भरती चली जाती, और वो बड़ी समझदारी के साथ अपनी जिंदगियां गुजार रही है। ऐसी इस दुनिया में बहुत सी औरतें मौजूद हैं। एक औरत एक मर्तबा मेरे पास आई, कहने लगी मौलाना एक परेशानी है, कोई वजीफा बता दो। मैंने कहा 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। कहने लगी मौलाना साहब मैं तो पिछले 20 साल से रोज़ाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, महीने में 1.5 लाख मरतबा मेरे दुरूद शरीफ ऑलरेडी हो जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना मैं रोज़ाना 5000 मरतबा पढ़ती हूँ, आप 500 कह रहे हैं।
میں نے کہا آپ استغفر اللہ 500 دفعہ پڑھو. کہنے لگی مولانا صاحب میں پچھلے 20 سال سے روزانہ 5000 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں. اللہ اکبر. مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا ایک کام کرو, تہجد کے وقت میں آپ 20 منٹ اپنے اللہ کو دے دو, انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل, سارے پرابلم شول, ساری تکلیفیں ختم, بہاریں ہی بہاریں, راحت ہی راحت. اللہ سے ہی دوستی کر لو نا. بادشاہ تو وہی ہے, بادشاہ اللہ, شہنشاہ اللہ, احکم الحاکمین اللہ, تاجدار مدینہ کا رب اللہ, آسمانوں کو بنانے والا اللہ, زمینوں کو بچھانے والا اللہ, پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ, سمندروں کا نظام چلانے والا اللہ, ساری دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ. بادشاہ وہی, شہنشاہ وہی, احکم الحاکمین وہی, زندگی دینے والا وہی, موت دینے والا وہی, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا وہی. ہمارا خوشی کا اور عزت کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں خوشیوں کو دینے والا, ہمیں بڑا گھر دینے والا, بار بار حج عمرے کرانے والا, آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت کو ڈالنے والا, آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنانے والا, آپ کے اڑوس پڑوس والوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالنے والا, چہرے پہ نور دینے والا, دل میں سرور دینے والا, جوانی دینے والا, زندگی دینے والا, صحت دینے والا, کامیابی دینے والا, بہاریں دینے والا, آخرت کو بنانے والا, دنیا کو سنوارنے والا, چین سکون دینے والا, ساری دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے. دوستی اسی سے کر لو, انشاءاللہ مزہ آ جائے گی, زندگی پر رونق ہو جائے گی. اللہ کے سارے فیصلے آپ کے حق میں ہونے لگیں گے. آپ کا شوہر آپ کا دیوانہ بنے گا, آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے, آپ کی ساس آپ کی ہوگی, دیرانی آپ کی ہوگی, جیٹھانی آپ کی ہوگی, نڑند آپ کی ہوگی, پڑوسن آپ کی ہوگی. اور یاد رکھنا ثاقب کی بات, جنگل کے جانور بھی آپ کے ہوں گے. آپ صرف 100% سچی پکی توبہ کر کے پوری ایک اللہ کی ہو جاؤ, میرے اللہ آپ کے ہو جائیں گے. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی, پھر آپ کی دعائیں قبول ہونے لگے گی, اللہ کا نظام آپ کے حق میں چلنے لگے گا, دنیا سورے گی, قبر سورے گی, آخرت بنے گی, اللہ خوش. اور میری دینی ماؤں بہنوں بہت مزہ آئے گی زندگی گزارنے کی, پھر اصل مزہ آئے گی. ابھی تو سب مطلبی دنیا ہے, یہاں جس سے دل لگاؤ دھوکہ وہیں سے ملتا ہے. یہ دل کی زمین کا سودا اللہ اس کے رسول سے کرو, اللہ اس کے رسول سے کرو. یہ دل کی زمین کا سودا کسی اور سے نہ کرو. یہ ایک دل ہے, ایک اللہ کے لیے ہے. اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اگر یہ دل میں اللہ چاہیے, اللہ چاہیے, اللہ چاہیے, ہاں اس دل کو صاف کرو, اس دل کو صاف کرو, اس دل کو صاف کرو. کسی رشتہ دار کی برائی نہیں, کسی نڑن کی برائی نہیں, دیرانی کی برائی نہیں, جیٹھانی کی برائی نہیں, پڑوسن کی برائی نہیں, کسی کی کوئی برائی نہیں. چاہے وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے, اچھا سلوک کرے, کیونکہ گندے دل میں, برے دل میں, نفرتوں والے دل میں اللہ نہیں آتے ہیں. ارے ڈھولکا کی ماؤں بہنوں, گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے, گندے خونچے میں ہم کھانا نہیں کھاتے, گندے برتن میں ہم دودھ نہیں پیتے, گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے, گندا بیڈ روم, گندا گھر ہمیں پسند نہیں, گندی بیڈ شیٹ ہمیں پسند نہیں, گندے کپڑے ہمیں پسند نہیں, گندگی ہمیں پسند نہیں. بالکل اسی طرح یہ دل اللہ کا گھر, یہ دل اللہ کا بیڈ روم, اس میں اگر گندگی ہو تو اللہ کو پسند نہیں. اس لیے فرمایا کہ گندے دل میں اللہ آتے نہیں ہے. مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں. اے انسان, جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا, اس دل میں خدا نہیں بستا ہے. دنیا بھر کے کانٹے ہو, چپل پہن کر آپ چل سکتے ہیں. چاندی کی سڑک ہو, چپل میں ہی کانٹا ہو, پھر آپ چل نہیں سکتے. او میری دینی ماؤں بہنوں, اگر دل میں کسی کی برائی ہے نا, پوری دنیا میں سے ایک کی بھی برائی اگر دل میں ہے, تیار ہو جاؤ, اللہ نہیں ملے گا, اللہ کی مدد نہیں آئے گی, اللہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے. کینہ اور بغض رکھنے والوں کو اللہ شب برات میں بھی معاف کرتے نہیں ہے. پہلے فیصلہ کرو, کسی کی برائی رکھنی ہے یا اللہ کو دل میں بسانا ہے. اگر اللہ کو بسانا ہے, پھر پورا ڈھولکا آپ کے مخالف ہو جائے, پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اور پوری دنیا آپ کو پریشان کرنے لگے, پھر بھی اگر آپ کو
کو اللہ چاہیے تو دل صاف رکھنا پڑے گا. گندے دل میں، میلے دل میں، نفرتوں والے دل میں اللہ نہیں آیا کرتے. میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کو بساؤ دل میں. رب سے جب بھی کچھ مانگو رب کو ہی مانگنا، کیونکہ رب ملے گا نا تو سب کچھ ملے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں اس بات کی نیت کی جائے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے دل کو بالکل پاک صاف رکھیں گے، کیونکہ اس دل میں اب اللہ چاہیے. آج تک جو ہونا تھا سو ہوا، اللہ سے معافی مانگیں گے، لیکن آج کے بعد اس دل میں کسی کی کوئی برائی نہیں، کسی کی کوئی نفرت نہیں، کسی کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں. ہم اپنے اللہ سے خوش، ہم اپنے مقدر پہ خوش. نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی محبت نصیب فرمائے. میں سنا رہا تھا، اس عورت نے مجھے کہا مولانا میں روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی، 5000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی. میں نے کہا 20 منٹ اللہ پر فدا کر دو. کہنے لگی مولانا پچھلے 16.5 یا 17 سال ہو گئے میں تہجد سے اشراق تک کا وقت اپنے اللہ پر فدا کر چکی ہوں. اور کوئی بات بتاؤ؟ میں نے کہا چوتھی بات یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دینا. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دینا. میری دینی ماؤں بہنوں، اس وقت احساس ہوا کہ اس دنیا میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہے. اللہ کرے میرا اور آپ کا تعلق بھی اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. اسی کے بعد مزہ ہے، اسی کے بعد اچھا لگتا ہے، اسی کے بعد بہاریں آتی ہے، اسی کے بعد کامیابیاں قدم چومتی ہے، اسی کے بعد دنیا سنورتی ہے، آخرت سنورتی ہے، قبر جنت کا باغ بنتی ہے. آخرت میں اللہ ہم سے خوش ہوتے ہیں. ورنہ اگر اللہ کو ناراض کیا جائے، گناہ کیے جائیں، بد نظری کی جائے، سیریلیں دیکھی جائیں، اللہ کو ناراض کیا جائے، نامحرموں کو دل میں بسایا جائے، پھر بے چینی، پھر پریشانی، پھر تکلیف. پھر 2 کام بنانے جائے 4 کام بگڑ جائے، 4 کام بنانے جائے 8 کام بگڑ جائے. کبھی شوہر سے لڑائی، کبھی بچوں سے لڑائی، کبھی ساس سے لڑائی، کبھی بھابھی سے لڑائی، کبھی دیرانی سے لڑائی. مولانا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بار بار عاملوں کے چکر ہے. ہاں اللہ کے پورے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے اللہ ہمارا ہوا نہیں ہے. اللہ نے دنیا کے حوالے کر دیا ہے کہ اے عورت جا، تجھے تیرا رب، تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا پالنہار، تجھے سب کچھ دینے والا اللہ ہی، اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کی محبت اور اس کا عشق اور اس کا تعلق اور اس کا پیار اور اس کی محبت کا مزہ اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتا تو پھر تو دنیا کے حوالے، تو جانے، تیرا کام جانے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر سیدھے کام الٹے ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی اللہ کی طرف آ جائے، توبہ کر لے، اللہ کو راضی کر لے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر ہر الٹے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. زندگی گزارنے کی ایک مزہ آ جاتی ہے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، رمضان کا بہت ہی مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اس لیے اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم نے نکاح کے وقت ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کی لاج ایسی نبھائی کہ آپ اپنے پورے شوہر کی ہو گئی. گھر بار کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، بچپن کی یادوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہن کو چھوڑا، اپنی سہیلیوں کو چھوڑا، ماں باپ کی محبتوں کو چھوڑا، سگے بھائیوں کو چھوڑا. کیا بات ہے؟ کہا میرا نکاح ہو گیا ہے. اور نکاح کے وقت ایک جملہ کہا تھا کہ اب میں پوری شوہر کی ہو گئی. ہاں، یہ عورت کے اندر ایک کلا ہے، جب وہ ایک بات تھان لیتی ہے نا پھر وہ کر گزرتی ہے. میری دینی ماؤں بہنوں، نکاح کے وقت ہاں کہہ کر پوری شوہر کی ہو گئی. کلمہ پڑھا تھا نا، اب پوری اللہ کی بھی ہو جاؤ، پوری اللہ کی بھی ہو جاؤ. کلمہ پڑھا تھا نا، اب پوری اللہ کی بھی ہو جاؤ. آدھے ٹیٹر آدھے بٹیر نہ بنو، کبھی اللہ کے کبھی دنیا کے. رمضان میں اللہ کے، رمضان کے بعد اللہ کو ناراض، رمضان میں نمازوں کا اہتمام، رمضان کے بعد فجر کی نماز غائب، بچوں کو جینس ٹی شرٹ اور انگریزی بال، اور بچوں کو اللہ سے دور، اللہ کے دین سے دور، اللہ کی
دین کی مبارک محنت سے دور، سنتوں سے دور، شادی آئی تو دنیا کے ہو گئے، اور شب برات آئی تو اللہ کے ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہر وقت آپ اللہ کے ہو جاؤ، اسی میں مزہ ہے، اسی میں بہتری ہے۔ اتنی مزہ آئے گی زندگی گزارنے کی کہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ کو بہت اہم بات بتانے چلا ہوں، بہت کام کی بات بتانے چلا ہوں، بہت درد بھری باتیں بتانے چلا ہوں۔ میں آج ڈھولکا میں کوئی بیان کرنے نہیں آیا، کوئی لچھے دار تقریر کرنے نہیں آیا۔ میں اس لیے آیا کہ میں بھی اللہ سے جڑوں اور آپ بھی اللہ سے جڑو، میں بھی توبہ کروں آپ بھی توبہ کرو، میں بھی اللہ سے صلح کروں آپ بھی اللہ سے صلح کرو۔ ایک جذبہ بناؤ، جو ہونا تھا سو ہوا۔ انشاءاللہ یہ دل کی زمین کا سودا کسی اور سے نہیں کریں گے، کبھی بھی کسی اور کو اللہ کو راضی کریں گے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک داستان سنو۔ آج سے 8-9 دن پہلے میں شیہور میں تھا، ایک مکتب کے جلسے میں گیا تھا۔ میرے موبائل پر ایک میسج آیا کہ مولانا صاحب میں آپ سے کال پہ بات کرنا چاہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے دیکھا میرے پاس وقت تھا، میں نے کال کر دیا۔ میں نے کہا کچھ مسئلہ ہوگا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میری لائف کی سب سے عجیب و غریب کال ہو جائے گی، لائف کا ایک یادگار فون ہو جائے گا، مجھے نہیں پتہ تھا۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں، کیسے یاد کیا؟ کہا مولانا صاحب میں ویسٹ بنگال کی رہنے والی ایک لڑکی بول رہی ہوں۔ اچھا کیا کرتے ہو؟ کہا مولانا میں 12ویں کلاس میں پڑھتی ہوں۔ اچھا اسٹوڈنٹ ہو؟ بولے جی۔ عمر کیا ہے؟ عمر 18 سال ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، جی بتاؤ کیسے یاد کیا؟ کہا کہ مولانا وہ آپ کے امی جو قاری کلاس پڑھاتے ہیں نا زوم پر، تو میں ان سے پڑھنا چاہتی ہوں، اور میں 1.25 سال سے کوشش کر رہی ہوں، لیکن کسی طرح آپ کی امی کا صحیح ریپلے مجھے آ رہا نہیں ہے۔ میں نے تلاش کر کے کہیں سے آپ کا نمبر تلاش کیا بڑی مشکل سے، اور آپ کو کال کیا کہ آپ اگر میرے لیے درخواست کر دیں، ریکویسٹ کر دیں تو میرا داخلہ ہو جائے، تو میں بھی کچھ قرآن سیکھ لوں تاکہ میری نماز بھی صحیح ہو جائے۔ میں نے کہا دیکھو آپ کے جذبے کو سلام، بہت اچھا جذبہ ہے آپ کا، لیکن چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا امی بھی بڑے بیزی ہوتے ہیں، بڑے مشغول ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو پڑھاتے ہیں جو باہر، جن سے یہ امید ہو کہ کل کو وہ اور 400-500 کو آگے پڑھا دیں گے۔ جو انجین قسم کے لوگ ہیں نا، امی ان کو پڑھاتے ہیں۔ جیسے کوئی مدرسے کی ہیڈ ہے، اگر وہ پڑھ لے تو اس کے ہاتھ نیچے پھر 500 لڑکیاں پڑھ لے گی۔ ایسے جو طلب والے لوگ ہیں ان کو پڑھاتے ہیں۔ جیسے بمبئی کی بڑی بڑی آپا، بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ امی کے پاس پڑھتے ہیں پورے ہندوستان بھر سے۔ تو ماشاءاللہ آپ تو اسٹوڈنٹ ہو، 12ویں کلاس پڑھتی ہو، 18 سال کی آپ کی عمر ہے، تو میں امی سے آپ کی درخواست تو کروں گا، لیکن پھر اگر آپ کے اندر ایسی کوئی بات ہو تو آپ مجھے بتاؤ تو میں امی سے آپ کی درخواست کروں۔ تو کہنے لگی مولانا میں تو ایک گنہگار عورت ہوں، میرے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں کوئی بڑی آپا ہوں اور نہ مجھے کچھ آتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو شرمانے کی بات نہیں ہے، اگر آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی ہو، کوئی ایسی بات ہو تو آپ مجھے بتاؤ تاکہ میں امی سے آپ کی درخواست کروں۔ ارے میری دینی ماؤں بہنوں، میرا یہ کہنا تھا، وہ عورت ایک دم وجد میں آ گئی اور کہا مولانا اب سن لو۔ میں نے کہا سناؤ۔ کہنے لگی مولانا میری 18 سال کی عمر ہوئی، آج تک میں نے کبھی کسی نامحرم سے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اور مولانا سنو، میں نے اپنی دل کی زمین کا سودا ہے نا، صرف اللہ اس کے رسول سے کیا ہے، یہ دل کبھی بھی میں نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ ایک دل ہے ایک اللہ کے لیے، میں نے یہ دل آج تک کسی کو دیا نہیں، اور میں نے سچے دل سے اللہ اس کے رسول سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے اور عشق کیا ہے۔ میں نے کہا کیا محبت کی اللہ کے نبی سے؟ تو کہنے لگی مولانا صاحب پچھلے 1.25 سال سے میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ میں تو ہل گیا فون پہ، کیا بول رہی ہے؟ ایک 12ویں کلاس پڑھنے والی لڑکی، اسکول کا ماحول اتنا خراب، وہ بھی ویسٹ بنگال کی رہنے والی جہاں دین کا ماحول کم، اور یہ اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے؟
ہم تو اتنے سالوں سے بیان کر رہے ہیں، ابھی 1000 درود شریف نہیں ہوتے، اور یہ ایک عورت ہے 18 سال کی عمر ہے، اگتی جوانی ہے، اور بات تو دیکھو، درد تو دیکھو، اللہ کے ساتھ کا تعلق تو دیکھو، اللہ کے نبی سے عشق تو دیکھو۔ میں تو ہل گیا۔ مولانا روزانہ 2.25 سال سے 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اور مولانا بڑے مزے سے پڑھتی ہوں، کوئی جلدی جلدی نہیں پڑھتی، کوئی بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھتی۔ کبھی کبھار تھوڑا بہت کم ہو جائے تو رات کو بہت روتی ہوں کہ آج پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا کہ میرا درود شریف کم ہو گیا۔ اور مولانا میں درود شریف پڑھتی ہوں نا تو میں گم ہو جاتی ہوں اللہ کے نبی کی یاد میں۔ وہ کیسے؟ کہا ابھی میں عصر کے بعد درود شریف پڑھ رہی تھی نا تو مجھے ایک دم اللہ کے نبی کی یاد آ گئی، میں اس طرح درود شریف پڑھتی ہوں، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میں مدینہ منورہ میں بیٹھی ہوں، اللہ کے نبی کی یاد میں کھو جاتی ہوں، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھی ہوں۔ مولانا مجھے اللہ کے نبی کی یاد آ گئی تو میں رونے لگی، مغرب میری روتے روتے ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور مولانا میں سنتوں پر چلنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی قیلولہ کرتے تھے، میں بھی قیلولہ کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے نا مولانا، میں بھی روزہ رکھتی ہوں پیر جمعرات کا۔ اللہ اکبر۔ بولے آج پیر کا دن ہے، آج میں روزے سے ہوں۔ میں نے کہا اچھا آپ نے اللہ سے کیسے محبت کی وہ بھی ذرا بتاؤ۔ تو کہنے لگی مولانا رات 3 بجے، میں 4 بجے کا الارم رکھتی ہوں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے الارم سے اٹھنا پڑا۔ رات 3 بجے کوئی مجھے اٹھاتا ہے اور یوں کہتا ہے جس کا خلاصہ کہ تجھے اللہ سے پیار ہے نا، اللہ سے محبت ہے نا، تو دیکھ یہ اللہ کے عاشقوں کے اٹھنے کا وقت ہے، جلدی سے اٹھ جا۔ ارے مولانا ایسا لگتا ہے کہ بستر اچھال دیتا ہے۔ میں وضو کرتی، 8 رکعت تہجد کی پڑھتی مولانا، پھر میں اشراق تک مصلی پہ ہوتی ہوں، میں اللہ کی یاد میں کھو جاتی ہوں مولانا۔ میرا تو دل ہی رونے لگا اس کی باتوں کو سن کر، اس کے جذبے کو دیکھ کر۔ میں نے کہا ثاقب کیا ساری عورتیں دنیا میں دنیا دار ہوتی ہے کیا؟ ساری عورتیں کیا اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے، اس میں سچی محبت کرنے والی بھی ہوتی ہے، اپنے آپ کو نامحرموں سے بچانے والی بھی ہوتی ہے، ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے پاس اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے وقت ہو۔ پھر کہنے لگی مولانا عصر کے بعد بھی میں کمرہ بند کر دیتی ہوں، مصلی پر بیٹھ جاتی ہوں اور مغرب تک مصلی پہ بیٹھی رہتی ہوں، رات میں مصلی پہ بیٹھ جاتی ہوں، 11:30 بجے تک مصلی پہ بیٹھی رہتی ہوں، اور کبھی بھی میں بغیر وضو کے سوتی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اس نوجوان لڑکی کی داستان میں ثاقب کے لیے بھی عبرت ہے، آپ کے لیے بھی عبرت ہے۔ ہم اپنے آپ سے کہیں کیا ہم رات میں 2 منٹ بھی اللہ کو دیتے ہیں؟ 5 منٹ بھی اللہ کو دیتے ہیں؟ 2 رکعت تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ کیا ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت ہے؟ یاد رکھنا جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہونا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن نہیں آتے۔ میری دینی ماؤں بہنوں نیت کرو توبہ کریں گے، نیت کرو نامحرموں سے بچیں گے، نیت کرو اس دل کی زمین کا سودا صرف اور صرف اپنے اللہ سے کریں گے۔ او میری نوجوان بہنوں، اسکول پڑھنے والی بہنوں، او میری پیاری بہنوں، آؤ اللہ کی طرف۔ یہ ثاقب آپ کو بلا رہا ہے کامیابی کی طرف، عزتوں کی طرف، بہاروں کی طرف، رحمتوں کی طرف۔ اس لڑکی سے میں نے پوچھا ماشاء اللہ آپ کی تو کیا کہنے لگی مولانا اب ہر میرے رب کے فیصلے اکثر میرے فیور میں ہوتے ہیں، اللہ میرے کام بنا دیتے ہیں، اور میں جو بھی جملہ زبان سے نکالوں اللہ میرا وہ کام کر دیتے ہیں۔ کوئی مجھے دعا کے لیے کہے میں اس کے لیے دعا کر دوں، اللہ اس کا بھی کام کر دیتے ہیں۔ اس وقت میں نے کہا ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا میری بہن میرے لیے دعا کرنا، میں بھی تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ 3 بجے مصلی پر بیٹھوں، اپنے اللہ سے لو لگاؤں، کچھ درود شریف زیادہ پڑھوں، کچھ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کروں، اللہ اس کے رسول کی یاد میں کھو جاؤں۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟
کہنے لگی مولانا جسے اللہ اپنی طرف کھینچ لے، جسے اللہ اپنی طرف کھینچ لے، اپنی رحمت کی رسی ڈال کر جسے اللہ اپنی طرف کھینچ لے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، یہ واقعہ مجھے آپ کو سنانا تھا، یہ درد دل مجھے آپ کو سنانا تھا، تاکہ میرے اور آپ کے دل میں بھی جو اللہ اس کے رسول کی محبت جو ہے نا وہ جوش مارنے لگیں اور ہم حق کی طرف آنے لگیں۔ اللہ والی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنتی ہے، ڈیزائن والا نہیں، فیشنیبل نہیں، نقش و نگار والا نہیں، اسٹون والا نہیں، کلرنگ نہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں، دبئی کے بھر چمک برقعے نہیں۔ برقع اس لیے تھا کہ تم اپنے آپ کو چھپا دو، یہ تمہارے اللہ کا حکم ہے، تم اپنے آپ کو چھپا دو، تمہارے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، پتہ ہی نہ چلے کہ برقعے میں جوان عورت جا رہی ہے یا بڑی عمر کی عورت جا رہی ہے، تم اپنے آپ کو چھپاؤ۔ اور آج کل کی عورتیں تو ایسے بھر چمک ڈیزائن والے نقش و نگار والے فٹنگ والے برقعے پہنتی ہے کہ نہ دیکھنے والے کی بھی نظر پڑے کہ دیکھو کیسا اچھا برقع پہنا ہے، کیسا یہ ایسا لگتا ہے دبئی کا برقع ہے، یہ 4000 والا ہے، یہ اسٹون والا ہے، یہ مالدار گھر کی عورت ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، یہ برقع نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ اللہ کو جلال دلانے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے دنیا میں تھوڑی بہت آپ کی تعریف ہو جائے گی، یاد رکھنا خدا کے دربار میں یہ برقع اور یہ پردہ اور یہ فیشنیبل برقع اور یہ اسٹون والا برقع یہ آپ کو کام نہیں آئے گا۔ آپ میں سے کوئی کسی اور کو نہ دیکھے، ہر ایک اپنے اندر دیکھے، ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر آج پہن کے بھی آ گئے ہوں تو نیت کرو انشاءاللہ یہ سارے برقعے کو ختم کر دیں گے، سیدھے سادے برقعے خریدیں گے، اللہ کے لیے پردہ کریں گے، اور اب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کریں گے، دکھلاوے کے لیے کام نہیں کریں گے، لوگوں کو بتانے کے لیے کام نہیں کریں گے۔ چاہے دنیا مالدار سمجھے غریب سمجھے، یہ دنیا کے لوگ، یہ ہمارے رشتہ دار، یہ سب پریشان حال ہے، ان کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے، یہ کیا ہمارے مسئلے حل کریں گے، یہ کیا ہماری تعریف کریں گے، اور ان سے کیا ہمارے پرابلم سولو ہوں گے۔ نا 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 نا، اللہ کی طرف دیکھ کر کے زندگی گزارو۔ ہاں کائنات کی خوبصورت ترین عورتوں نے پردہ کیا، پیارے نبی کی بیویوں نے پردہ کیا، جنت کی عورتوں کی سردار وفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے وہ تو پکا پردہ کرتی، ایسا پردہ کہ یوں فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اسے دیکھ سکے، ایسی زندگی گزارے۔ فرمایا وہ بہترین عورت ہے۔ ہاں سونے چاندی کو چھپایا جاتا ہے، ہیرے موتی کو چھپایا جاتا ہے، عورتیں بڑی قیمتی ہے، بڑا قیمتی خزانہ ہے، اس لیے فرمایا تم اپنے آپ کو چھپاؤ، تم چھپانے کی چیز ہو، تم ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہو۔ ایک چاکلیٹ کا چھلکا نکل جائے، اس کا جلیٹن نکل جائے، اس کا کور اتر جائے، کیڑے مکوڑے اس کی طرف آ جاتے ہیں اور مچھر اس کے آس پاس گھومنے لگتے ہیں، اس چاکلیٹ کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ 50 پیسے والی چاکلیٹ فری میں کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ چاکلیٹ اپنے کور سے نکل گئی، اپنے جلیٹین سے نکل گئی۔ اسی طرح جو عورت پردے سے دور ہو جاتی ہے، نوسپیس سے دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے وہ چیز وہ بات ختم کر دیتے ہیں، اس کی حیثیت ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ کی نہیں رہتی، اس کے اندر سے اللہ کشش کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے اس کا شوہر بھی تسکین نہیں پاتا، وہ عورت پریشان حال رہتی ہے، بے چین رہتی ہے، اکثر عاملوں کے چکر اسی عورت کو کاٹنے پڑتے ہیں، اکثر جادوؤں کا شکار بھی وہی عورت ہو جاتی ہے جس کو اللہ اس کے رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی اب سے سیدھے سادے برقعے خریدیں گے اور ڈھیلے ڈھالے برقعے پہنیں گے، اللہ کے لیے
پردہ کریں گے دکھلاوے کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کسی اور کو بتانے کے لیے کہ ہم مالدار گھر کی عورت ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے ہم پردہ نہیں کریں گے، بلکہ ایک اللہ کے لیے پردہ کریں گے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کی رشتے کا پیغام آ رہا ہے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ آپ کے پاس نہ پیسے ہیں، نہ گھر کا کوئی سامان ہے، نہ مہر دینے کے لیے کچھ ہے، اور پیغام کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ کہ جنت کی عورتوں کی سردار سے، اللہ کے نبی کی بیوی سے، اللہ کے نبی کی بیٹی سے، لاڈلی اور پیاری بیٹی سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی یہ نہیں دیکھ رہے حضرت علی کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں، مکان ہے کہ نہیں، کاروبار ہے کہ نہیں، میری بیٹی کو اچھی طرح کھلائے گا کہ نہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت علی نیک ہے، حضرت علی دیندار ہے، حضرت علی اللہ کو پہچاننے والے ہیں، حضرت علی اللہ کے ولی ہے، حضرت علی اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اپنی بیٹی دے دی، جنت کی عورتوں کی سردار کو دے دیا۔ ہمارے یہاں تو شوہر کیسا بھی ہو، کیسا بھی دکھتا ہو، جو بھی ہو، نمازی ہو یا نہیں، اس کے چہرے پہ داڑھی ہو یا نہیں، اللہ کا فرما بردار ہو یا نہیں، اس کے ابو کے پاس پیسہ ہے، ان کی زمینیں ہیں، گھر میں اے سی ہے، بس کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی کھاتے پیتے خوش رہے گی۔ اور یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، یا آگے بھی کوئی لائف ہے؟ آپ کی بچیوں کو مرنا بھی ہے، اللہ کے پاس جانا بھی ہے، نواسوں کی بھی کوئی دنیا ہے۔ جب شوہر حضرت علی جیسے ہو اور بیوی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی ہو، پھر بچے ہوتے ہیں حضرت حسن جیسے، حضرت حسین جیسے۔ پھلدار درخت پہ پھل ہی آیا کرتے ہیں، کانٹے والے درخت پہ کانٹے ہی آیا کرتے ہیں۔ والحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہاں اگر کسی کو شوہر خوبصورت بھی ملے، پیسے والا بھی ملے، خاندان بھی اچھا ہو، نیک بھی ہو، تو نور علی نور، لیکن ہمارے یہاں اس کی بھی سوچ اچھی نہیں، نہ ہماری بچیوں کی، نہ ہماری بہنوں کی سوچ ٹھیک ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی سوچ ٹھیک ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ چل بیٹی جلدی اٹھ جا، روٹی بنا لے، کیا پتا تجھے سسرال اچھا نہیں ملا تو۔ ارے یہ کیا بات ہے، یہ کیا بول رہی ہے ایک ماں ہو کر کے؟ کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی انشاءاللہ پوری دنیا میں میری بیٹی کو سب سے اچھا سسرال ملے گا، ساس تیری دیوانی ہوگی، انشاءاللہ تیرے گھر میں ایک دینی ماحول ہوگا، تیرا شوہر تجھے کبھی بھی نہیں ستائے گا، یہ تیری ماں کی دعائیں ہیں۔ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی۔ نیگیٹو بات، ایکلی بس پریشان ہونے والی بات، ٹارچر والی بات، تجھے یہ اچھا نہیں ملا، وہ اچھا نہیں ملا۔ ارے کیا ہے؟ پھر یاد رکھنا اچھا نہیں ملے گا۔ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو لگے گا کہ مولانا تھوڑے غصے میں بول رہے ہیں، آپ یقین مانے غصے میں نہیں، ایک درد دل سے بول رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خوشحال ہو جاؤ، میرے جانے کے بعد آپ اللہ کے ہو جاؤ۔ کیوں پریشان رہنا یار؟ اللہ ہمارے پاس ہو اور ہم پریشان ہوں، ہماری بچیاں شادی کر کے پریشان ہوں، کیوں؟ ہم اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو ہم بہتر بنا لیں۔ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ میرے بچے بارش میں بھیگتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے۔ ایک بزرگ سے میرے مذاکرے میں بات ہوئی تو میں نے کہا حضرت بچے بارش میں بھیگتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو مجھے کہا بیٹا وہ گھر کے شاور میں بیمار نہیں ہوتے، اور یہ آسمان سے جو ڈائریکٹ پانی آتا ہے اس میں بیمار ہو جائیں گے بچے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ بارش کے پانی میں شفا ہے، لوگ اس کو پیتے ہیں۔ کس نے کہا بارش کے پانی میں لوگ بیمار ہوتے بچے؟ میں نے کہا حضرت ہمارے بچے تو ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے کہا کہ بیٹا وہ بارش کے پانی کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتے، وہ ماں باپ کی نیت کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا تو بارش میں بھیگے گا نا تو تو بیمار ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بیمار کر دیتا ہے۔ اچھا، میں گر گیا۔ میں نے اپنی اہلیہ کو کہا، میں نے کہا دیکھ یار، آج سے ہم نیت درست کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کبھی بھی انشاءاللہ بارش کے پانی کی وجہ سے بیمار نہیں ہوں گے۔ یہ بارش کے پانی میں کیا دم ہے؟ اللہ چاہے تو شفا دے، اللہ چاہے تو بیمار کرے، مالک وہ ہے۔
آپ یقین مانیں نوساری میں 6 سال سے سب سے زیادہ بارش میں میرے بچے بھیگتے ہیں، آج تک بیمار نہیں ہوئے. وہ نیت کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ جب تک ماں کارڈ نہیں بنا تھا کسی غریب کی بیٹی کا 2 لاکھ کا آپریشن ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. یہ جب سے ماں کارڈ بنا ہے اب وہ کہنے لگی ہے کہ اب تو سرکار ہمیں 5 لاکھ کی سبسڈی دے رہی ہے، اب اگر ہمارا آپریشن بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے. اب اس کا اللہ کے ساتھ گمان ہو گیا، اب ان کے آپریشن ہو رہے 3-4 لاکھ. ورنہ جب تک یہ ماں کارڈ نہیں بنا تھا، جب تک کسی غریب کے بچیوں کے 2-3 لاکھ کے آپریشن نہیں ہوتے تھے. مالداروں کے ہوتے تھے، اور مالدار لوگ کہتے تھے کہ اگر رات میں ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو ہم کہاں ہاتھ پھیلانے جائیں گے، اس لیے رات میں ہم اپنے گھر میں پیسے رکھتے ہیں. اس لیے اکثر مالداروں کے گھروں میں لوگ بیمار بھی رات کو ہوتے ہیں، اور اکثر مالداروں کے علاقوں میں ایمبولنس بھی رات کو آتی ہے. نیت، سوچ، اچھی نیت رکھو، اچھی سوچ رکھو، اپنی بچیوں کو اچھی دعائیں دو کہ انشاءاللہ میری بیٹی تیرا تو بہت بہتر ہوگا، تیرا تو بہت اچھا ہوگا، اور کامیابی تیرے قدم چومے گی، اور تیرا شوہر تیرا ہوگا، بس تو اللہ کی ہو جا، سب کچھ تیرا ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں دل دکھتا ہے، رات میں مستورات اپنی امی سے فون پہ بات کرتی ہے، ایک لے سسرال والے کی غیبت. اللہ اکبر کبیرہ. غیبت کا بازار گرم. کیا ہوگا غیبت کرنے سے؟ مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کے سسرال کی ساری عورتیں رابعہ بصریہ ہو جائے گی، سارے مرد حسن بصری ہو جائیں گے. فرمایا نا نا نا، یاد رکھنا غیبت کے کرنے سے آپ بھی لائف ٹائم پریشان رہو گے، اور آپ کی امی بھی جہاں کہیں ہو وہ بھی پریشان رہے گی. غیبت کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ارے نکاح کے وقت ابو نے مصلی دیا تھا، وہ اسی لیے تو دیا تھا کہ بیٹی جب بھی کوئی ضرورت پڑے مصلی پر بیٹھ کر اپنے اللہ سے کہہ دینا، اللہ تیرے مسئلے کو حل کرے گا. بیٹی تجھے قرآن اسی لیے دیا ہے، قرآن گھر میں پڑھنا، بلائیں ختم، اثرات ختم، تکلیفیں ختم، راحت، برکت، عافیت تیرے گھروں میں ہو جائے گی. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے اللہ کو یاد رکھو اور اپنی سوچ کو درست رکھو، مثبت سوچ رکھو، پوزیٹیو سوچ رکھو. آج یہاں بیٹھ کر کے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اس 18 سال کی لڑکی کی طرح کوئی 4-5 ہزار درود شریف ہم بھی پڑھیں گے، رات میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم بھی اللہ سے دو لگائیں گے. یہ دل کی زمین کا سودا ہم بھی اللہ اس کے رسول سے کریں گے. آج کے بعد ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. ہاں، جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض. آپ دل جیت لو شوہر کا، اس کے لیے تیار ہو کر کے رہو، اس کے لیے وقت نکالو. اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا، موبائل چلاتا رہتا ہے، گھر میں آ کے آپ کو وقت نہیں دیتا، تو شوہر کا دل اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کو منا لو، اللہ کو کہو اے اللہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دے. آپ اس کے حقوق ادا کرو، اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو، ادب سے پیش آؤ، وضو کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بناؤ. انشاءاللہ یہ 2-3 مہینے میں ایک وقت آئے گا آپ کا شوہر آپ کا دیوانہ ہو جائے گا. آپ اللہ کے ہو جاؤ، سب کچھ آپ کے فیور میں ہو جائے گا. اور اگر آپ اللہ کے نہیں ہوں گے، نہ شوہر آپ کا ہوگا، نہ بچے آپ کے ہوں گے، نہ فیملی آپ کی ہوگی. اس لیے شوہر کی خدمت کرو، بچوں کی اچھی تربیت کرو. ان کو شرٹ پینٹ نہ پہناؤ، جینس ٹی شرٹ نہ پہناؤ. جس مرد کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے. اللہ اکبر. ابھی سے شرٹ پینٹ پہناؤ گے تو بڑے ہو کے جینس تو نیچے ہی رکھے گا. اب شب برات میں بھی معافی نہیں، اور قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت بھی نہیں. ابھی سے ان کو کفنی پائجامہ، اسلامی لباس، جبے پہناؤ. کتنے اچھے لگتے ہیں بچے. پتہ چلے مسلمانوں کے بچے، یہ کوئی غیروں کے بچے نہیں ہیں، یہ تو مسلمانوں کے. انہیں تو فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پر، انہیں تو یہ سنتی لباس بہت اچھا لگتا ہے. سیدھے سادے بال اپنے بچوں کے، ان کے سروں پہ ٹوپیاں، رات سونے سے پہلے ان کو جنت کی باتیں، ان کے لیے دعائیں. ماں باپ کی دعائیں تو بچوں کو آگے لے جاتی ہے. حضرت خواجہ صاحب کی امی کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی، تب جا کے خواجہ صاحب بنے. کوئی ایسے ہی خواجہ صاحب ہو گئے. ماں کی محنت، ماں کی قربانی. پیر ذوالفقار صاحب کی امی کہتی تھی کہ میرا زلفی تو اولیاء کا سردار بنے گا. اللہ اکبر. تب جا کے اللہ نے ان سے کام لیا. ان کو تھوڑی پتا تھا جب چھوٹے تھے کہ کل کو اٹھ کے میں اتنا بڑا ہوں گا، اللہ مجھے پوری دنیا میں مقبولیت دے گا، مجھ سے کام لے گا. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں
کہ میرے امی جو ہے میرے امی ابو حج کر کے آئے، تو ہم سب بھائی جمع ہو گئے، تو جس کو جو چیز پسند تھی نا وہ لائے، کسی کے لیے کیا لائے، کسی کے لیے کیا لائے۔ مجھے گھڑی پسند تھی، میں سمجھا میرے لیے گھڑی نکلے گی، ساری بیگیں ختم ہو گئی، میرے لیے کچھ نہ نکلا، میرے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا امی سب بھائی بہن کے لیے لائے، میرے لیے کچھ نہ لائے؟ ماں نے کہا بیٹا سجاد تیرے لیے بھی لانے والی تھی گھڑی، لیکن جب تیری باری آئی میں بیت اللہ شریف کے پاس گئی اور بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کے کہا اے اللہ میرے سجاد سے پوری دنیا میں دین کا کام لے لینا، بیٹا تیرے لیے میں یہ لے کے آئی۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھو پوری دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بچے ہم سے 20-25 سال چھوٹے ہیں، یہ نادانی کریں گے، یہ غلطیاں کریں گے، یہ گھر کی چیزیں آگے پیچھے کریں گے، اس کا یہ مطلب تھوڑی نا کہ ان کو بد دعا دی جائے۔ بچے گھر میں مستی نہیں کریں گے تو کون دادا دادی مستی کریں گے گھر میں؟ کون نانا نانی مستی کریں گے؟ ہم لوگ گھر میں کھیلیں گے کودیں گے؟ ارے بچے ہیں، ان کا ایک دور ہے، بچپنے کی لائف بڑی پیاری لائف۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بچوں کا موبائل چھڑانا ہے اور ان کو کھلونے لا کے دینا بھی نہیں۔ ارے 1-2 ہزار کے کھلونے لا کے دو اور اس کا دل کھلونے سے لگاؤ تب موبائل چھوڑے گا۔ ایک آدمی کو تمباکو والا پان چھڑانا ہے تو میٹھا پان کھلاؤ، بچے کو موبائل چھڑانا ہے اور کوئی کھلونے لا کے دینا بھی نہیں، کہاں سے موبائل چھوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا کی دونوں سمجھ عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، پردے کا اہتمام کرو۔ نمبر 2، بچوں کی اچھی تربیت کرو، انہیں حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کے داعی بناؤ۔ اگر آپ کے بچے حافظ ہوں گے، قیامت کے دن اللہ آپ کو جنت دے گا، جنتی جوڑے پہنائے گا، جنت کا خوبصورت تاج پہنائے گا جو سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ اور اپنی بیٹیوں کو بھی آپ عالمہ بناؤ، حافظہ بناؤ۔ ہمارے صورت میں ابھی ایک لڑکی 6.25 سال کی عمر میں حافظہ ہو گئی۔ 6.25 سال عمر کیسے ہو گئی؟ کہا اس کی ماں عالمہ ہے، اس کی ماں حافظہ ہے۔ 4.5 سال کی عمر میں حفظ کرانا شروع کیا اور 6.25 سال 1.25 سال میں حافظہ ہو گئی۔ ابھی اس مرتبہ تو اکثر سورت کے جلسوں میں اس لڑکی کو بلایا، جلسے میں کیا بات ہے؟ کہا ماں نے، ماں اللہ والی، تو بچی بھی اللہ والی ہو گئی۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، پھلدار درخت پہ پھل ہی آتے ہیں، کانٹے والے درخت پہ کانٹے ہی آتے ہیں۔ ہمارے صورت میں ایک لڑکی 12 سال کی عمر میں حافظہ ہوئی، اس کی نانی کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی بن سکتی ہوں، نانی نے حفظ کرنا شروع کیا۔ 3 سال میں نانی بھی حافظہ ہو گئی۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب نے ان کی دعا کرائی، ماں کے دل میں خیال آیا میری بیٹی بھی حافظہ، میری ماں بھی حافظہ۔ اللہ کے قرآن کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہی نہیں، اللہ کے قرآن کے سامنے ہم لوگ سب چھوٹے ہیں، اور جب بھی کوئی اللہ کا قرآن یاد کرنا چاہے اللہ اسے یاد کرا دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس کی اماں نے یاد کرنا شروع کیا، ابھی لاک ڈاؤن میں اس کی ماں بھی حافظہ ہو گئی اور میں خود اس کی دعوت کھا کر آیا۔ بیٹی بھی حافظ، ماں بھی حافظہ، نانی بھی حافظہ۔ یہ تو طلب کی بات ہے بھائی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، جو چیز آپ چاہتی ہو نا وہ گھر میں آ جاتا ہے۔ چائے پتی ختم ہو جائے، شکر ختم ہو جائے، تیل کا ڈبہ ختم ہو جائے، ٹماٹر ختم ہو جائے، پیاز ختم ہو جائے، آپ صرف سوچ لو نا میرے گھر میں اللہ کا دین آ جائے، انشاءاللہ اللہ کا دین بھی آ جائے گا گھر میں۔ اپنے گھر میں کسی اللہ والے کے بیان سنو آپ۔ ابھی قاری عبدالحنان صدیقی دامت برکاتہ بہت اچھے بیان آ رہے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، سب روتے ہیں۔ آپ کچن میں جب بھی جاؤ 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ بیان شروع کر دو، کھانا بناتے رہو، بیان سنتے رہو، بات کرتے کرتے، غیبت کرتے کرتے، سہیلیوں سے بات کرتے کرتے، دنیا کے خیال میں آپ کھانا نہ بناؤ، ایک طرف کھانا بنے دوسری طرف ایمان بنے۔ آپ سن کے دیکھو 1 مہینے تک کیا کیفیت بنتی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو سنو، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کو سنو، ٹینشن نہ لو، آپ کی جو بھی پریشانی اللہ سے شیئر کرو۔ آپ کو بڑا گھر چاہیے اللہ کو کہو، آپ کو ہر سال حج عمرے میں جانا ہے اللہ کو کہو، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تاجدار مدینہ کے رب ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ۔
فرمایا کہ رمضان کی ایک گھڑی انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اگر مرحومین سے کہا جائے آپ کی کوئی تمنا ہے، وہ یہ کہے اے کاش مجھے رمضان کا ایک دن مل جائے، میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں گا۔ فرمایا رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے تاکہ اب وہ میرے بندے کو پریشان نہ کرے۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، روزے کا اہتمام کرو۔ روزے پہ کیا ملے گا؟ کہ روزے پہ اللہ خود مل جائے گا۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے پہ میں خود مل جاؤں گا۔ 3 بجے کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، مستورات میں کسی کام سے فریز کھولا، ٹھنڈے پانی کا بوتل اس میں موجود ہے، پھر بھی پانی پیتی نہیں، کیا بات ہے؟ پی لے، تجھے کون دیکھتا ہے؟ تو کچن میں ہے، تو اکیلی ہے، تجھے پیاس لگی ہے، روزہ کھولنے میں ابھی 4 گھنٹے باقی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے ارے کیسی بات کرتے ہو، اللہ دیکھتا ہے نا، روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، ایک قطرہ نہیں پیوں گی، روزہ نہیں توڑوں گی۔ یہی تو کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے پہ میں خود مل جاتا ہوں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دینا، افطاری سے 15 منٹ پہلے۔ اللہ والوں کے گھروں میں یہ ہوتا ہے 15-20 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند۔ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں، بلکہ گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے۔ آج تک کے رمضان گزر گئے، پریشانیاں ختم نہیں ہوئی، بہاریں نہیں ملی۔ کیوں؟ افطاری کا جو پیور وقت، سنہرا وقت، جب اللہ بہت قریب، جب سارے اللہ والے اپنی عرضیاں اللہ سے رکھتے، اپنی باتوں کو منواتے، اللہ کو راضی کرتے، ہر سال حج عمرے کے بارے میں منواتے اور اللہ تعالیٰ ان کی درخواستوں کو قبول کرتے، ان کو نوازتے، وہ پیور وقت میں ہماری مستورات سموسے بنا رہی ہوتی، فروٹ سلاڈ بنا رہی ہوتی۔ 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دیا جائے ہر حال میں۔ نمبر 2، افطاری کا دسترخوان بچھے گھر کے ہال میں اور دعا کے لیے سب کے مصلے بچھے گھر کے بیڈ روم میں۔ افطاری کا دسترخوان بچھے ہال میں اور سب کے مصلے بچھے گھر کے بیڈ روم میں۔ ہمارے یہاں وہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کے ہی دعا کرتے ہیں۔ دل لگ جائے تو اور بات ہے، ورنہ عام طور پر دل لگتا نہیں۔ ابھی سمجھو کہ وہ دعا کر رہی ہے، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر گھر کا مرد دعا کرتا ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرا روزہ قبول کر لے، میں نے بہت گناہ کیے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اس کی نظر پڑتی ہے سموسے پر، پکوڑے پر، بریڈ رول پر، اسپرنگ رول پر، پیزا پر، برگر پر، دہی پوری پر، اور پھر ٹھنڈا پانی آتا ہے تو دعا میں کیا بولتا ہے؟ یہ یہاں رکھ دو میرے بازو میں، اللہ معاف کر دے۔ کہاں سے دھیان لگے گا؟ وہ ذرا فروٹ سلاڈ آیا، بولتا ہے اس کو اور آگے کر دو میرے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، وہ ویرائٹیز دیکھتا جا رہا ہے، اس کا دھیان لگے گا دعا میں؟ ہال میں دسترخوان بچھاؤ، آپ سب گرم گرم رکھنا چاہتے ہیں تو ہاٹ پاٹ میں رکھ دو، یا ہر پلیٹ کے اوپر ایک پلیٹ رکھ دو تاکہ سموسے وغیرہ ٹھنڈے نہ ہونے پائے۔ 15 منٹ پہلے ہر حال میں کچن کا دروازہ بند، گھر کے بیڈ روم میں شوہر، بچے، بیوی، سب اندھیرا، لائٹ بند، سب اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ دل نہ لگے تو صرف ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھے رہو۔ افطاری میں تھوڑا سا کم کھاؤ، رمضان میں مغرب کے بعد کھانا نہ کھاؤ، پورا سال کھاؤ، رمضان میں نہیں۔ رمضان میں اگر مغرب کے بعد کھاؤ گے تو تراویح میں ڈکارے آئے گی، بگاسے آئیں گے، دل ہی نہیں لگے گا۔ فرمایا کہ تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرو، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کے کھاتے ہو۔ کیا پتہ زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتہ دوسرا موقع ملے نہ ملے۔ جب یہ رمضان چلا جائے گا، عید کی رات آئے گی، اس وقت تراویح بہت یاد آئے گی، یہ سجدے بہت یاد آئیں گے، یہ اللہ کا قرآن پڑھنا بہت یاد آئے گا۔ پھر اللہ کی قسم جو رمضان چلا گیا وہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ ایک عورت، نوجوان لڑکی 12ویں کلاس پڑھنے والی 9 گھنٹے مصلی پہ دے رہی ہے، اور ہم ایک آدھا گھنٹہ تراویح میں نہیں دے سکتے؟ سچے دل سے، دلی محبت سے، اللہ اس کے رسول کے عشق میں ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے؟
صرف اٹھک بیٹھک اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، جیسے کوئی کرنٹ لگ رہا ہے کہ اللہ میرا تو دل ہی نہیں رکھتا، جلدی 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 میں پورا کرنا چاہتی ہوں. ارے کون ہمارے پیچھے لکڑی لے کے کھڑا ہے؟ کیا ہو گیا؟ کس کے پیار میں کھڑے ہیں؟ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ کوئی آپا کے سامنے کھڑے یا سارے آپاؤں کا جو رب ہے اس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں؟ میری دینی ماؤں بہنوں، زندگی کا رمضان تو غفلت میں گزرے، یہ رمضان اچھا گزارنا. نیت کرو انشاءاللہ اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزاریں گے انشاءاللہ. آج رات سے اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو. قاری عبد الحنان صدیقی، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے رمضان کے عنوان پر بیانات سننا شروع کر دو. رمضان کیسے گزارے؟ اور کھانا بنانے کا وقت رمضان میں صحابہ کی عورتیں صبح قرآن، دوپہر قرآن، شام قرآن، رات قرآن، سحری کے وقت قرآن. اور ہمارے یہاں کی عورتیں صبح کچن، دوپہر کچن، شام کچن، رات کچن، سحری کے وقت کچن. اتنا فرق ہے. فرمایا کہ رمضان میں پورا دن کچن میں نہ جاؤ، صرف 1.5 گھنٹہ 4:30 سے 6، 4:30 سے 6 افطاری، رات کا کھانا سحری. رمضان میں وقت میں برکت بہت ہوتی ہے. 1.5 گھنٹے میں بہت برکت. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام کاج کر دے گا. آپ کو پورا دن کچن پہ گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تھوڑا سا اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور رات دن آپ قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور سچے پکے مسلمان ہو جائیں کہ رمضان کے جانے کے بعد بھی ہم اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہو جائیں. میری دینی ماؤں بہنوں، عید کی ساری تیاری ابھی شعبان میں 2-3 دن باقی ہے، اسی میں کر لی جائے. بچوں کے کپڑے، سینڈل، آپ کے کپڑے، شوہر کے کپڑے، سب ہمارے یہاں رمضان میں خریدی کے لیے نکلتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ والے 1 سیکنڈ ضائع نہیں کرتے رمضان میں، اور ہم لوگ خریدی کے لیے رمضان میں نکلے. ابھی ساری خریدی کر لیں. دیکھو میری دینی ماؤں بہنوں، آخری بات خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا ہے. 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند، افطاری کا دسترخوان ہال میں، گھر میں بیڈ روم میں سب کے مصلے، مغرب کے بعد رمضان میں کھانا نہیں، اور تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرنا، زیادہ تر قرآن شریف کی تلاوت کرنا، اور سحری اور افطاری کے وقت میں کم سے کم 10-10 منٹ دعائیں کرنا، اور اچھا روزہ رکھنا، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. اور میری دینی ماؤں بہنوں، پردے کا اہتمام، بچوں کی تربیت، شوہر کی خدمت، اول وقت نماز، اول وقت نماز، اول وقت نماز، کوالٹی والی نماز، اللہ کے دھیان والی نماز، بوجھ سمجھ کے نہیں، زبردستی والی نہیں، پریشانی والی نہیں، اللہ کے عشق میں ڈوب کر کے میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اچھا وضو میں کم پانی، مسواک کا اہتمام، اور نماز دھیان والی، کوالٹی والی، اول وقت میں ٹال کر کے نہیں. ارے کیا ہم چائے ٹھنڈی کر کے پیتے ہیں؟ کیا ہم آئس کریم کو پگھال کر کے کھاتے ہیں؟ کیا ہم کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں؟ کہ نا 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 نا، کیوں مزہ چلا جائے گا. ہاں نماز ٹال کے پڑھو گے، نماز کا مزہ چلا جائے گا. میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف. اول وقت نماز پڑھو. صرف اس عاجز کی بات سمجھ لو، ہر نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا ضرور کرنا. ہر نماز کے بعد 2-3 منٹ کی دعا ضرور کرنا، اور اللہ سے دل کھول کے مانگنا، تھوڑا تھوڑا نہیں، دل کھول کے. کیا تکلیف، کیا پریشانی، خوشی اور غم کی باتیں اپنے اللہ سے شیئر کرو، اپنے اللہ سے دوستی کرو. وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بڑا ہم سے پیار کرنے والا، ہماری باتوں کو سننے والا، ہم پر رحم کرنے والا، ہمیں عزتوں کو دینے والا، ہمیں کامیابیاں دینے والا، ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے والا. رات سونے سے پہلے شوہر کے ساتھ مل کر کے غیبتیں نہ کرو. غیبت کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، نیکیاں چلی جاتی ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے، پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہے. آج تک کیوں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں، برقع پہن رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن جو رات سونے سے پہلے شوہر کے ساتھ غیبت کرتے ہیں نا، تمہارے امی یوں، تمہارے ابو یوں، تمہاری بھابھی یوں، تمہارے بھائی یوں، تمہاری یہ یوں، اور پڑوسن یوں، اور تمہارے فلاں رشتہ دار نے ایسا کیا، تمہاری بہن نے ایسا کیا.
ایسا کرنے سے کیا وہ ان کی بہن اور ان کی ماں رابعہ بصریہ بن جائے گی؟ ارے وہ تو نہیں بنے گی، لیکن تجھے بھی اللہ نہیں ملے گا۔ غیبت کرنے سے مسئلے حل آج تک کسی کے ہوئے نہیں ہے۔ آپ بھی پریشان، آپ کا شوہر بھی پریشان، کل 90% پریشان تھے، آج 91% پریشان ہو جائیں گے۔ غیبت آپ بند کر دو، اور جس کو یہ معلوم ہو میرا اللہ بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی داستانیں کسی اور کو سنایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، کچھ اہم باتیں مجھے رات میں کرنی ہے۔ آپ کے شوہروں کو، آپ کے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا ان کو بھی بتاؤں ان کو آپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، گھر میں کیسے محبتوں کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ گھر جا کر موبائل سوئچ آف کر دو، اپنی فیملی کو وقت دو، فیملی کے لیے تیار ہو کر کے رہو۔ بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ کچھ اہم باتیں میں ان سے بھی بتانا چاہتا ہوں رمضان کے بارے میں بھی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ رات عشاء کے بعد شاہی مسجد میں بیان رکھا گیا ہے، تو مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، منت سماجت کرتا ہوں کہ آپ اپنے شوہروں کو، بچوں کو، گھر والوں کو ضرور بھیجنے کی کوشش کریں، اور آپ میرے لیے بھی دعا کرنا، میں آپ کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کروں گا۔ دیکھو رمضان میں اس سازش کی مکسلر پر آن لائن مجلس ہوتی ہے، مکسلر پر روزانہ رات میں 11 سے 11:30، ابھی شاید 11 سوا 11 کا ٹائم فکس کریں گے، آدھا گھنٹے کے لیے روزانہ الگ الگ ٹاپک پر بات ہوتی ہے۔ آپ کے شوہر، آپ کے بچے گھر میں کسی اسپیکر سے جوڑ دو، بلوٹوتھ کے ذریعے سب مل کر کے سنو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پورا رمضان سنو گے نا، عجیب و غریب فائدہ ہوگا۔ افطاری سے پہلے 10 منٹ کی دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے آپ اس میں بھی شریک ہوں۔ اور ویسے بھی ایسے تو یوٹیوب چلانا نہیں ہے، لیکن اگر چلاتے ہو تو اس پر اس عاجز کے بیانات ہیں۔ آپ میرے نام لکھو گے نا، مولانا ثاقب نوساری، میرے شہر کا نام لکھو گے نوساری، تو انشاءاللہ وہ پوری کلپیں کھل جائے گی۔ اس میں 100 کے قریب مستورات کے بیانات ہیں، رمضان کیسے گزاریں، خواتین گھر میں کیسے رہیں، عورت زندگی کیسے گزاریں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس کو بھی سنو، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں پیارے رب بہت گناہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما، حیاتاً طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ پیارے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں خوشیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت اللہ عافیت سے بنا دے، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما دے۔ پیارے اللہ یہ مستورات دور دراز سے آئی ہوئی ہے، اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر کے، گھر کی راحت کو چھوڑ کر کے، گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کر کے ایک امید کے ساتھ آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہے، آج سچی پکی توبہ کر کے اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے آئی ہے۔ پیارے اللہ یہ مستورات اتنی بڑی تعداد میں وہ آپ کی محبت میں آئی ہے۔ اللہ ایک ایک مستورات کے آنے کو قبول فرما، یہاں آنے کی برکت سے بار بار ان کو مکہ مدینہ بھی لے جا، حرمین شریفین کی حاضری بھی نصیب فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، میاں بیویوں میں آپس میں خوب محبتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ان میں سے کس کی کیا پریشانی، کیا تکلیف ہے آپ جانتے ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور کر دیجئے۔ رب کریم آپ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ دنیا میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو پریشان حال ہے، تکلیفوں میں ہے، حالات میں ہے۔ اللہ ایک عورت نے ایک مفتی صاحب کو آن لائن مجلس میں ایک مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب میں ایک غریب عورت ہوں، اگر مجھے سحری اور افطاری میں
پانی کے علاوہ کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ملے، کیا تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفتی صاحب کے آنکھ میں آنسو آ گئے، امامے کے کونے سے وہ اپنے آنسو کو صاف کرنے لگے۔ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ ہمیں بہت اچھا کھلاتے ہیں، افطاری کے دسترخوان پر کتنی ویرائٹیز ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دعا بھول جاتے ہیں، اذان کا جواب بھول جاتے ہیں، مردوں کی مغرب میں رکعتیں چلی جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ والے پوری زندگی اوابین پڑھتے ہیں، ہمارے مردوں کو رمضان میں بھی اوابین کا موقع نہیں ملتا، ہماری مستورات کو رمضان میں بھی اوابین کی توفیق نہیں ملتی۔ پیارے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ پیارے اللہ مجھے وہ بچے کی داستان یاد آتی ہے، یہ مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہے، اس لیے ان کو بھی ذرا سناؤ کہ کچھ وقت پہلے رمضان میں ایک نوجوان شخص میرے پاس آئے، مجھے آ کر کے کہنے لگے مولانا صاحب میرا 6 سال کا بچہ ہے، ہم غریب لوگ ہیں، میں مزدور انسان ہوں، میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں، میری اہلیہ کی ڈیلیوری کا وقت آیا، میں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا فکر نہ کر، تیرا امی ہسپتال جا رہی ہے، یا تو تیرا بھائی لائے گی یا تیری بہن لائے گی، اس کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ مولانا ڈیلیوری کا وقت آیا، مجھے فون آیا آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مولانا 2 دن کے بعد جب میں سونے کے لیے گیا، میرا 6 سال کا بچہ مجھے پوچھتا ہے ابو آپ تو کہتے تھے نا امی آئے گی یا تو تیرا بھائی لائے گی یا تیری بہن لائے گی، یہ تو پتہ نہیں میری ماں ہی کہیں چلی گئی۔ اللہ ایسے معصوم بچوں پہ رحم فرما، ایسے معصوم بچوں پہ رحم فرما۔ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت سب کی ماؤں نے بلایا، چلو بچوں مدرسے جانا ہے، ہمیشہ اس کی ماں بھی اس کو بلاتی، اس کی ماں کا تو انتقال ہو گیا، یہ 6 سال کا بچہ دوڑتا ہوا آیا کچن میں، امی امی امی، کوئی جواب نہ آیا، کہاں سے جواب آتا، اس کی ماں کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ گھر کے بیڈ روم میں گیا، جا کر کے کہتا ہے امی 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 میری ماں آپ کہاں چلی گئی؟ آپ تو مجھے غسل کراتی تھی نا، آپ مجھے کپڑے پہناتی تھی نا، آپ مجھے اس وقت کھانا کھلاتی تھی نا۔ امی آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے آپ کو ناراض کیا، اب میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ میری ماں ابو بھی اس وقت دکان پہ ہے، مزدوری کے لیے گئے ہیں، اب مجھے کھانا کون کھلائے گا؟ امی مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، آپ کے بغیر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرا کہہ لینا آسان ہے، آپ لوگوں کا سن لینا آسان ہے، جس کے اوپر بیتتی ہے نا وہ جانتے ہیں کیا گزر تھی۔ کہ مولانا میرا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ افطاری کرتا تھا، اس کی ماں چلی گئی، ہم لوگ سب کچھ نہ کچھ دیتے ہیں لیکن اس کی آنکھیں للچاتی نظروں سے اپنی ماں کو تلاش کرتی۔ کہنے لگے مولانا ایک مرتبہ میرا بیٹا رات میں مسکرا رہا تھا، میں نے پوچھا بیٹا کیوں مسکراتا ہے؟ کہنے لگا ابو میرا امی سفید کپڑے پہن کے میرے خواب میں آئی تھی، جو چیزیں مجھے پسند تھی میری ماں نے کھلائی۔ پھر پوچھتا ہے ابو میری ماں کہاں چلی گئی؟ مولانا ایک مرتبہ میرا بچہ صبح میں میرے کپڑے دھونے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ابو جب تک امی تھے نا آپ صاف کپڑے پہنا کرتے تھے، جب سے اماں گئی ہے آپ کے کپڑے بڑے میلے رہنے لگے۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجیے، اپنی اپنی زبان میں، کیا آپ بھی ہم توبہ نہیں کریں گے؟ کیا آپ بھی ہم اللہ کی طرف نہیں آئیں گے؟ کیا آپ بھی ہم نامحرموں سے نہیں بچیں گے؟ کیا آپ بھی ہم اپنے موبائل کو اور اپنے دل کو اور اپنی تنہائیوں کو پاک صاف نہیں کریں گے؟ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ 12 سال کی لڑکی، وہ 12ویں کلاس پڑھنے والی 18 سال کی لڑکی 10 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، دل کی زمین کا سودا اللہ اس کے رسول سے کیا ہے، 9 گھنٹے مصلی پر بیٹھتی ہے، اس کی بھی زندگی ہے ہماری بھی زندگی ہے۔ کسے پتا تھا ایک اسٹوڈنٹ اس طرح اللہ سے پیار کرے گی، اللہ سے محبت کرے گی؟ آج اللہ اس کی ہر دعا قبول کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے دنیا کی میں خوش نصیب عورت ہوں، مجھے بہت سکون مل رہا ہے، مزہ آ رہی ہے زندگی گزارنے کی۔
اے اللہ ہماری مستورات کے آنے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے بچے کو نیک صالح بنا، جن کے یہاں بچے نہیں ان کی اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنا دے، جو میاں بیوی میں لڑائی ہے ان میں آپس میں محبتیں دے دے، جن کے گھر میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جن کے پاس اللہ چھوٹا مکان ہے انہیں بڑا وسیع مکان عطا فرما، بار بار حج اور عمرے کی زیارت نصیب فرما، 15 منٹ پہلے رمضان میں کچن کا دروازہ بند کر دینے کی، سحری اور افطاری کے وقت میں 10-10 منٹ دعائیں کرنے کی، اور تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی، اور کچن میں اللہ والوں کے بیانات سننے کی۔ اے اللہ یہ مستورات کو توفیق اور سعادت نصیب فرما، پیارے اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہم تمام کو اپنی طرف کھینچ لے۔ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہوں، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، دونوں دعائیں اوپر جائے گی انشاءاللہ بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ اور نمبر 2، آپ رمضان عید کی ساری تیاری ابھی شعبان میں ہی کر لو، بچوں کے کپڑے وغیرہ شعبان میں ہی کر لو، اور اللہ تعالیٰ موقع دے آپ کو تو آپ بھی آخری عشرے کا اعتکاف کرنا، اور ہو سکے تو زیادہ تر صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 4-5 ہزار مرتبہ آپ بھی پڑھ لیا کرو۔ اور ابھی جب آپ اپنے گھر کی طرف جاؤ تو تھوڑا جلدی سے ایک طرف کو ہو کر کے نیچے دیکھ کر کے اللہ سے باتیں کرتے کرتے، بہت باتیں کی لوگوں سے، آج تک ہمیں کچھ نہ ملا، صرف غیبتیں ہوئی، اس لیے بہت اچھا موقع ہے اب اللہ ہی سے باتیں کی جائیں، اللہ ہی سے دوستی لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ رات میں عشاء کے بعد شاہی مسجد میں بیان ہے، آپ اپنے شوہروں کو بچوں کو ضرور بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔